السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، قربانی کی تاریخ میں قسط نمبر سلسلہ نمبر 6 حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، ایک دن کفار مکہ نے سمیہ کو سخت دھوپ میں لٹا دیا۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ابو جہل نے سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کیا، اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت کا شرف حاصل کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اپنی جان قربان کر دی، جان کا نذرانہ، جان کی قربانی دے دی، مگر اسلام سے اور کلمہ شہادت سے ایک سطر ایک انچ پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت اور عظیم الشان صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ مسلمہ کذاب نے حبیب سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو؟ حبیب نے جواب دیا، وہ ہمارے سچے رسول اللہ ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں اور نبی برحق ہیں۔ مسلمہ کذاب نے پوچھا، میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ یعنی میں بھی رسول ہوں، میری رسالت کی تم گواہی دیتے ہو؟ حبیب نے جواب دیا کہ میں بہرا ہوں، تمہاری بات میں نے سنی ہی نہیں۔ مسلمہ کذاب کو غصہ آیا اور جلاد کو حکم دیا، اس شخص کا جوڑ جوڑ کاٹتے جاؤ اور ہر ایک جوڑ پر میری رسالت کا اقرار کراؤ۔ اگر میری رسالت کی گواہی دے دے تو چھوڑ دو، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے تو اس کی بوٹی بوٹی بنا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ حبیب اپنے جسم کے ٹکڑے اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہا، مگر زبان پر یہی کلمہ رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ جسم کے بے شمار ٹکڑے کروا لیے، اپنی جان کی قربانی دے دی، مگر کذاب اور جھوٹی نبوت کے مدعی مسلمہ کے حق میں گواہی نہ دی۔ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ نے جان دی تھی، اللہ کے راہ میں قربان کر دی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابیہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی اور اپنی قوم کے ساتھ آ کر مدینے میں پہنچی، اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، عمر کی خلافت کے زمانے میں جنگ قادسیہ کی لڑائی میں خنسہ اپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئی۔ ان نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو جنگ سے ایک دن قبل نصیحت کی اور جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کی ترغیب دی، اور کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹو،
تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے ہجرت کی، ان کاموں کے لیے تم کو کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، تم جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اسی طرح تم سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ نہ میں نے تمہارے باپ کی خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو بدنام کیا، نہ تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو خراب کیا۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ تو کل جب صبح تم صحیح سالم اٹھو تو جہاد میں کود جاؤ اور کافروں کا خوب خوب مقابلہ کرو۔ اللہ نے چاہا تو جنت میں نہایت عزت و احترام سے داخل ہو جاؤ گے۔ صبح ہوئی، خنسا کے سبھی بیٹوں نے ایک ایک نے آگے بڑھ کر میدان جہاد میں شرکت کی اور خوب بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب خنسا کو اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر پہنچی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اس منصب سے سرفراز کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ان لڑکوں کے ساتھ رہوں گی۔ تو یوں اپنے نوجوان بیٹوں کی قربانی دی۔ فرعون کی لڑکی کی خادمہ کی شہادت۔ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ایک مقام سے مجھے نہایت اعلیٰ قسم کی خوشبو آنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ جواب ملا، یہ فرعون کی لڑکی کی خادمہ کی خوشبو ہے۔ فرعون کی شہزادی کی کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی تو زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ شہزادی نے کہا کہ اللہ تو میرا باپ ہے۔ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، اللہ تو وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ یہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ تعالی، اللہ رب العالمین ہے۔ لڑکی نے فرعون کو بتایا۔ فرعون غضبناک ہوا اور اسی وقت درباریوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ عورت کو لایا جائے۔ جب یہ حاضر ہوئی تو فرعون نے کہا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ یہ خادمہ کہنے لگی، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے جو بلندیوں والا، بزرگیوں والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا، تانبے کی جو دیگ ہے اسے خوب تپایا جائے، گرم کیا جائے، اور جب وہ بالکل آگ کی جیسی تپ کر ہو جائے تو اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ خادمہ نے فرعون سے کہا، میری ایک درخواست ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا کہ تیرے حقوق میرے ذمے کچھ ہیں، اس لیے منظور ہے۔ جب سب بچے اس تپتی ہوئی تانبے کی دیگ میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے، سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اللہ کی اس نیک بندی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اللہ نے اسی وقت اس بچے کو زبان دی اور بچے نے بآواز بلند یہ کہا، اماں جان،
افسوس مت کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ چنانچہ خادمہ کو صبر آ گیا، اس معصوم کو بھی فرعون نے دیگ میں ڈالا، اور آخر کار بچوں کی ماں خادمہ کو بھی اسی دیگ میں ڈال دیا گیا، اور اسی خادمہ کے بیٹوں کی خوشبو کی مہکیں جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ تو ان سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی جان کی ہو، قربانی مال کی ہو، قربانی اولاد کی ہو، سب کچھ دے دینی چاہیے۔ ہائے رے افسوس کہ آج ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث بھی داڑھی منڈوا لیتا ہے، غیر اہل حدیث بھی داڑھی منڈوا لیتا ہے، ہم داڑھی کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے کہ لوگوں میں ہم برے لگیں گے، لوگ ہمیں صوفی کہیں گے، مولوی کہیں گے، داڑھی رکھ لی تو ہمیں رشتہ نہیں ملے گا۔ واہ قربان اللہ کے ان بندوں کی عظمتوں پر، انہوں نے اپنی جان، اپنے بچے، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ ہم کاہے کہ مسلمان، کہ اللہ کے نبی فرمائیں داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، صحیح بخاری مسلم، جامع ترمذی وغیرہ، لیکن داڑھی چھوڑتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ تو قربانی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا، صرف جانور قربان کر دینا اور اپنی خواہشات کو قربان نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو آج وہی ہم ہی نکمے مسلمان ہیں کہ جان قربان کرنا تو بڑی دور کی بات، اسلام کی خاطر ایک سوئی کا چبھنا تو بہت دور کی بات، ہم چہرے پر موجود داڑھی کی قربانی، داڑھی کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے کہ دنیا والوں سے ہمیں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ قربان نبی کی اس صحابیہ پر کہ نیزہ کھانا برداشت کر لیا، جان دے دینی، قربان کرنا برداشت کر لی، مگر لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑا۔ میرے خیال میں ہم آج وہ نکمے مسلمان ہیں کہ اگر ایک دیا سلائی جلا کر ایک معمولی سا انگارہ ہماری انگلی پر رکھ دیا جائے، اللہ نہ کرے ہم سارا کچھ چھوڑنے پر تیار ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچائے، کچھ ہو جائے تو ان نیک لوگوں کی طرح اللہ ثابت قدمی عطا کرے۔ یہ تھا قربانی کی تاریخ کا چھٹا حصہ، چھٹی قسط۔ واللہ عالم بالصواب۔